فیس بک لائیو اسپیشل پروگرام کے ساتھ اس وقت سید عدنان فاطمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک انتہائی اہم ایشو پر جو بالخصوص جہلم ویلی کے طلباء اور طالبات کا انتہائی اہم مسئلہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ بالخصوص بات کی جائے اس وقت جہلم ویلی کیمپس جو کہ گزشتہ دور حکومت میں قائم ہوا تھا، اور اس وقت اس میں تقریباً 400 کے قریب طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور صرف ہٹیاں بالا سے ہی نہیں، آزاد کشمیر بر سے اور پاکستان کے جو صوبہ جات ہیں وہاں سے بھی طلباء تعلیم حاصل کرنے ہیں جہلم ویلی کے جو آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کیمپس ہے اس میں تشریف لاتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ایک کمپین لانچ کی تھی جو اسلامی جمعیت طلباء ضلع جہلم ویلی نے، اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے اس نے بھی اس حوالے سے مختلف فورم پر جا کر بات کی ہے، اور ان نے شعور آگاہی مہم جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی ہے پرامن طریقے سے، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو راجہ محمد فاروق حیدر خان ہیں ان کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے، اور جماعت اسلامی کا جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی ایک دوسرے کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے حکومتی جو شخصیات ہیں ان تک بھی اپنا میسج پہنچایا ہے تاکہ وہ بھی اس پر اپنی ایفرٹ کر سکیں، اور انہوں نے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو اکابرین ہیں ان سے بھی ان نے ملاقات کی ہے، پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کچھ کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کچھ کے ساتھ یہ ابھی کریں گے۔ تو اس حوالے سے ناظم اسلامی جمعیت طلباء راجہ حارث صاحب اور ان کی جو دیگر ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے جو یہ کمپین لانچ کی ہے اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور خاص کر جو مین ہمارا جو مہم کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ کیمپس کی تعمیر کے حوالے سے تھا۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو مہم ہم نے لاسٹ جو منتھ 12 اکتوبر کو لانچ کی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے تھرو، تو اس میں یہ پہلا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ کیمپس کی تعمیر کے حوالے سے تھا، اور اس پر اس مہم کا ہم نے دورانیہ بھی بتایا، اس میں ہم نے پوری ایک روڈ میپ جو ہم نے طے کیا وہ بھی بتایا۔ تو آپ نے جیسے بات کی عدنان بھائی کہ یہاں پر جو کیمپس کی گنجائش ہے وہ 400 ہے، 450 ہے، تو اب جو اسٹوڈنٹ ہے انرول اسٹوڈنٹ وہ 700 سے زیادہ ہے، جس میں ہماری فیمیلز اور میل اسٹوڈنٹ ملا کر۔ مگر جو بات کرنے کی ہے جو ہم سب کو خاص کر جہلم ویلی کی جو ہمارے طلباء طالبات اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کیمپس کی جو تعمیر ہے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آگے ہمارا مستقبل جو ہے وہ بالکل آپ اس کو میں یہ کہہ سکتے ہیں اندھیرے میں ہے کہ وہ ہمارے طلباء و طالبات یہاں سے کہاں تعلیم حاصل کریں گے۔ اس میں جو بنیادی چیز جو ضرورت ہے وہ کیمپس کی تعمیر ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے، اور جہلم ویلی کی تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سول سوسائٹی ہے، یہاں انجمن تاجران ہیں، وکلاء برادری ہے، جو بھی ہے جن کو بھی پتہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کیمپس کی بنیاد رکھی گئی، اور کیمپس کو ایز جو ان کو سیاسی اعلان کیا گیا کہ جی یہ کیمپس کھل رہا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، ڈسٹرکٹ کے لیے انہوں نے کیمپس کا اعلان کیا، مگر وہ اس ادارے میں کھلا کیمپس جس میں آج بھی 3 ادارے اس ٹائم رننگ میں، انٹر کالج، ماڈل کالج اور یونیورسٹی۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جامعہ کا کیمپس جہاں پر 3 ادارے پہلے سے آلریڈی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کیمپس کی بھی آپ نے کلاسز اوپن کی۔ بہرحال اس پہ میں جتنے بھی مشکل حالات میں ان کے کیمپس کے ڈائریکٹر صاحب امتیاز صاحب تھے، انہوں نے مشکل حالات کے باوجود اس کیمپس کو رن کروایا، مزید 4 کلاسز بھی تعمیر کروائی، مگر یہ ناکافی ہے کہ ہمارے طلباء طالبات کے لیے کہ وہ اس میں مزید تعلیم حاصل کر سکیں۔ اب آپ بتائیں وہاں چھوٹی سی جگہ ہے تو چھٹی ہوتی ہے تو ان کا ادھر چلنا محال ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے گزر سکیں۔ ہماری بہنیں بھی وہاں پڑھتی ہیں، ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، اور وہ جو فیس جو پے کر رہے ہیں وہ ساری وہی فیس پے کر رہے ہیں جو جامعہ کشمیر مین کیمپس میں پڑھا ہوں، اور جو بھی کیمپس جہاں بھی کوئی پڑھتا ہے یونیورسٹی میں جو فیسیں ادا کی جا رہی ہیں وہ بہو وہی فیس ادا کی جا رہی ہے جو اس کیمپس میں ہے۔ تو وہ اب اسٹوڈنٹ تو ایک تو پوری فیس دے رہا ہے، وہ تو کیمپس کی جیسے کیمپس ایک یونیورسٹی ہے، انفراسٹرکچر دیتی ہے، تعلیم کے لیے فیس دیتی ہے، انٹرنیٹ، وہ سارا وہی جو ان کی فیس ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اس میں بھی کوئی نرمی نہیں دی گئی ان کو کہ جی آپ یہ کیمپس میں ابھی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، تو آپ اس میں ان کی فیس میں کمی کر دیں، کوئی ایسی چیز دیں ان کو کہ سہولت ہو کہ وہ چلو جی کیمپس میں ان کی جگہ بیٹھنے کے لیے اس کے متبادل کوئی ان کو راستہ بتائیں، کوئی رینٹ آؤٹ بلڈنگ رینٹ پہ لے لیں۔
مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ مہم کا آغاز کیا. 12 اکتوبر لاسٹ منتھ اس کا مہم کا آغاز ہوا, جس میں ہم نے مختلف اس پچھلے مہینے میں ملاقاتیں کی. ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ ہم سب کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور اس یہ ہے کہ ہم نے مہم کا آغاز کیا ہے, لیکن اس مہم کے جو روئے رواں اور سب لوگ اس میں جو جہلم ویلی کے طالبات ہوں گے, اور جو جہلم ویلی کے جو لوگ یہاں کے مقیم جو مستقل جو رہتے ہیں یہاں پر, وہ اس کمپین کو کامیاب بنائیں گے. ہم تو صرف آواز بلند کریں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ پورا ہم اس پر جتنی بھی ہمارے سے ایفرٹ ہو سکے انشاءاللہ ہم کریں گے. عارس بھائی یہ بتائیں کہ جہلم ویلی کے اندر جو کیمپس کا ہونا کتنا ضروری ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے کہ یونیورسٹی کیمپس کی تعمیر کے لیے موضوع جگہ کہاں پہ ہے, جو زمین ہے وہ کون فراہم کرے گا, اس کی جو بلڈنگ ہے وہ کون سا ادارہ بنائے گا, یا کون سا وہ اسٹیک ہولڈر ہے جو اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ عدنان بھائی آپ نے کہا یہ کیمپس کیوں ضروری ہے. میں یہ جو ہے نا ہماری اوورال پاکستان ہو یا اسٹیٹ ہو, تعلیم ایک بنیادی ضرورت ہے کہ آپ قوم کی جو کسی بھی اگر آپ حالت دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں, تعلیم سے دیکھیں کہ اس کی تعلیم کا کیا رجحان ہے. وہاں ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے ماشاءاللہ سے آپ اس کا لٹریسی ریٹ چیک کریں کہ اس ٹائم ہمارا پورے آزاد کشمیر میں دوسرے نمبر پر ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں. تو جو قومیں آگے ہوتی ہیں اس ملک دنیا میں جتنی بھی آگے دیکھتے ہیں وہ تعلیم کی وجہ سے ہیں. تو اس لیے یہ تو کیمپس کی تعمیر تو انتہائی ضروری ہے کہ آپ کیمپس کو بنائیں گے, فیسیلیٹیشن دیں گے, اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹ کریں گے, اور جس طرح بھی ان کو کیمپس کی تعمیر کے لیے. لیکن جو آپ نے کہا لائے عمل کا, تو ہم بتاتا چلوں میں آپ سب حضرات کو کہ جو لائے عمل ہے ہمارا وہ یہ ہے, سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ڈائلاگ کے تھرو کسی بات پہ پہنچ جائیں کہ ہم یہ کیمپس کی تعمیر کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں وزیر اعظم ہمارے آبائی حلقے سے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ پہلے بھی کی, اس میں 2 دفعہ ہماری ملاقات ہو چکی ہے پریزیڈنٹ صاحب سے. انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے دنی بگالہ میں ہم نے سروے کروایا, اور سروے کروانے کے بعد وہاں زمین دیکھی, بڑی ٹھیک ٹھاک لگی ہمیں. لیکن ہم تو اس پہ ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ سنگ بنیاد رکھیں اس کا, اگر آپ نے یہ کچھ کیا. ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کوئی زمین دیکھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے خود ہی بتایا کہ زمین ہم نے دیکھی ہے. اور ہم پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کا یہ جو مزید 6-7 مہینے رہ گئے ہیں, تو آپ اس مزید 6-7 مہینوں میں کوئی ایسی چیز ایلوکیٹ کر دیں, فنڈ ایلوکیٹ کر دیں جہلم ویلی کیمپس کے لیے, تاکہ یہ کیمپس کی تعمیر ہو سکے. آپ نے کہا یہ کون کر سکتا ہے, کس کی یہ جو ریسٹرکشن ہے, تو یہ جو ریسٹرکشن حکومت کی بھی ہے لیکن HSC کی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بری زبانی قرار دے سکتے یونیورسٹی کو. آپ آن بورڈ لیں, آپ وزیر اعظم صاحب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بلائیں VC صاحب کو, کلیم عباسی صاحب کو بلا کر وہ پوری ایک روڈ میپ طے کریں کہ جی یہ میرا حلقہ ہے, اور اس حلقے میں جو ہے نا جہلم ویلی کی کیمپس کی تعمیر کے لیے آپ مجھے کچھ نہ کچھ راستہ بتائیں, اور میں اگر آپ کہتے ہیں فنڈ کریٹ کروں گا, اسپیشل کوئی فنڈ ایلوکیٹ کروں گا. کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے عدنان بھائی, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی کوئی کاسٹ نہیں آ رہی کہ اس میں 12 کروڑ لگے گا, 13 کروڑ لگے گا. لیکن یہ طلبہ کے تعلیم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم ہے تو آپ کا اسٹیٹ کی بھی آپ کی پہچان ہے, تعلیم ہے تو آپ جہلم ویلی کی بھی پہچان رکھتے ہیں. تو آپ یہاں سے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تو تعلیم ہی کی وجہ سے ہوئے. یہاں سے کتنے لوگ جو جہلم ویلی سے ڈاکٹر انجینئرز پیدا ہوئے, ہر جگہ موجود ہیں, بیوروکریٹس ہیں, تو یہ تعلیم ہی کی وجہ سے ہے. اگر آپ تعلیم کی جو بنیادی ضرورت نہیں پوری کریں گے تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ آپ بہت ترقی کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یونیورسٹی کیمپس کی جو زمین ہے اس کے حوالہ سے, اور بالخصوص جو اس پر بلڈنگ بنانی ہے اس حوالہ سے آپ کی جو کمپین ہے یہ چل رہی ہے, اور اس حوالے سے ہم جو ہمیں ناظرین سن رہے ہیں دنیا بھر سے, ان کو بتاتے چلیں کہ وہ بھی اس میں اپنی آواز جو ہے وہ اپنے ذریعے بلند کریں جس طریقے سے ہو سکے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی معاملے کے لیے احتجاج یا کسی معاملے میں آئیں, آپ کو اپنی آواز بلند کرنے کا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے حق ہے. اس کے علاوہ جو انتہائی اہم ایشو آ رہا ہے کرونا وائرس کے بعد, آپ نے دیکھا ہے جو ایک بڑا دنیا کے لیے ڈیزاسٹر آیا ہے, تمام چیزیں آن لائن کی طرف جا رہی ہیں. ہمارے جو بچے ہیں اس وقت, آپ جس ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر پورے میں, پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے, لیکن آزاد کشمیر میں تو انٹرنیٹ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. 4G جو ہے وہ بھی نہیں چل رہا ہے. وہ آپ کو سٹی ایریاز میں ملے گا کوئی ایک آدھ کمپنی کا. جو بارڈر ایریا ہمارا تقریباً 80% جو ایریا ہے ڈسٹرکٹ جہلم ویلی کا وہ ریموٹ ایریا ہے. آپ چکار میں چلے جائیں, چکوٹھی چلے جائیں, لیپا چلے جائیں, تو ان ایریا میں جو آن لائن کلاسز ہو چکی ہیں, جو آزاد کشمیر یونیورسٹی کی ہیں, جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہیں, جو دیگر جو یونیورسٹی ہیں ان میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں, جو دیگر سکولز ہیں ان میں بھی اب آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. جو انٹرنیٹ کی سہولیات ہے اس پر بھی آپ نے اپنی جو ہے تنظیم کے تھرو آواز اٹھائی تھی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. یہ ہماری مہم کا
دوسرا نکات تھا کہ جو انٹرنیٹ کی فراہمی 4G کی فراہمی بہترین انداز میں دی جائے. آپ دیکھیں عدنان بھائی، ہمارا جہلم ویلی ہو یا آزاد کشمیر ہو، جہاں بھی دیکھیں انٹرنیٹ کی صورت حال انتہائی خطرناک حد تک بالکل بھی کوئی چلنے کا کوئی ان کا کوئی سبب نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ انہوں نے اوپر سے HSC نے یہ لاگو کر دیا کہ آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہے اور آن لائن ہی کلاسز چلتی رہیں گی اور پیپرز بھی ہوتے جائیں گے. مگر یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک عام اسٹوڈنٹ میں آج آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے ایک یونیورسٹی سے ایک اسٹوڈنٹ نے کال کی اور مجھے انہوں نے بتایا کہ حارث بھائی آپ نے کیمپس کی بات بھی کی، لیکن آپ بالخصوص ہمارے جو انٹرنیٹ پرابلم آ رہی ہے اس پہ بات کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمارا مسئلہ آ رہا ہے. جب یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، جب لائٹ بند ہوتی ہے یہاں پر سارا انٹرنیٹ ہی جیم ہو جاتا ہے پورے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے. آپ مجھے بتائیں میں اپنی کلاس کو کیسے پورا کروں گا، میں اپنے اسائنمنٹ کیسے جمع کرواؤں گا، میں پیپر جمع کروانے کے لیے ہمیں مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو صورت حال ہے اس میں ہم نے صدر صاحب سے ملاقات ہمارے وقت میں مرکزی سطح پہ، جس پہ ہمارے جو سیکرٹری جنرل تھے اسلامی جمعیت طلبہ آزاد کشمیر کے، انہوں نے ملاقات کی ان کے وقت میں، تو اس میں انہوں نے بات رکھی. تو صدر صاحب نے کہا کہ ہم آئندہ 2-3 مہینوں میں نئے اس سیٹ اپ کے لیے 4G کے لیے پورے آزاد کشمیر میں انسٹالیشن جاری ہے اور ہوگی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا کہ آپ جہلم ویلی میں بیٹھیں. ابھی انٹرنیٹ آپ کی دیکھیں کتنا کمزور ہے کہ یہاں پر ہر بندہ گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک پوسٹ کرنے کے لیے، وہ کس تک رسائی کرے گا. تو وہ مڑ کے ہماری ہی تنظیم کے طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ جی یہ آواز بلند کریں. کچھ وہ خود اپنے ٹائم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کریں کہ ہمارا انٹرنیٹ کی فراہمی ہو. انٹرنیٹ کے بغیر آپ آن لائن کا سسٹم کیسے پورا کر رہے ہیں؟ آپ انٹرنیٹ کے جو آپ نے کہا کہ جی وہ 4G ہوگا، پھر اس کے بعد پیپر لیں گے. اسٹوڈنٹ جو پیپر دے رہا ہے اس کے آپ ان کے دیکھیں ان کے کتنا مشکلات آ رہی ہیں. انہوں نے جو دیے لاسٹ ٹائم بھی، تو اس میں بھی ان کو پرابلم آئی ہے. کسی کا پیپر پہنچا نہیں، اس کو فیل کر دیا گیا. کسی کو کلاس لی، اس کو فیل اس وجہ سے کر دیا کہ وہ غیر حاضر تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسائل ان کا سب کو ہوتے ہوئے انہوں نے پھر یہ کیسے یہ سیٹ اپ لانچ کر دیا کہ جی آپ نے انٹرنیٹ پہ کلاس لینی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ بہترین قسم کا انٹرنیٹ فراہم کریں. یہ تو بنیادی ضرورت ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. آپ نے تو فیس دیتے ہوئے یہ تو نہیں دیکھا کہ جی آپ فیس کتنی لے رہے ہیں. آپ تو فیس وہی لے رہے ہیں جو کرونا سے پہلے لے رہے تھے، بلکہ اس سے 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے فیس آپ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. آپ مجھے بتائیں لیپا میں ایک بیٹھا ہوا ہمارا بھائی، اس کا جو بیٹی جو پڑھ رہی ہوگی وہ کیسے دیکھے گی انٹرنیٹ میں اپنی اس کی کلاس کب ہے، اس کا پیپر کب ہے، وہ اپنی کلاس ریگولر کیسے لے گی. تو ہمارا تو جہلم ویلی میں اور فارورڈ کوہوٹا میں ہو یا کہیں بھی ہو آزاد کشمیر میں، ہم بیسیکلی بہت سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ریموٹ ایریاز کے، اور جو زیادہ تر وہ اسٹوڈنٹس وہاں سے آ کے ہمارے ادھر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے تو مسئلہ ہے. تو ان کے لیے پھر ان کی بچیوں کو آ کے ہٹیاں آنا پڑتا ہے صرف ایک کلاس لینے کے لیے. ان کو آ کے یہاں بیٹھنا ہے، گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، اور بغیر وہ مطلب ان کی سہولت ہے نہیں ان کے پاس. یہاں سے پورا دن لگتا ہے لیپا سے یہاں آنے میں. اس کے بعد چنائج کوٹھی پیچھے چلے جائیں، وہاں سے چکار سے بھی پیچھے آ جائیں، وہ ادھر آ کے نیٹ یوز کریں گے اور پھر واپس جائیں گے. تو یہ بڑی ہی ایک مذاق والی بات کی، جو ہمارے صدر صاحب کو بھی میں کہوں گا کہ آپ اس کو اندازہ کریں. آپ چانسلر ہیں ہمارے جامعات کے، تو آپ اس کے انٹرنیٹ کی بہتری کے لیے خدا رہا کچھ کریں. یہ ہماری ٹیلی کام جو جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ تو لوٹ رہی ہیں ہمارے عوام کو کہ یہ دھڑا دھڑ وہ ٹیکسز وصول کر رہے ہیں، مگر انٹرنیٹ کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے ہم مطالبہ جو ہمارا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ وہ انٹرنیٹ کی بہترین انداز میں فراہمی دی جائے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ ان کو تعلیم میں کوئی حرج نہ آئے، وہ اپنا ٹائم ٹو ٹائم کلاس اور اپنا پیپر سبمٹ کروا سکیں. حارث بھائی، اس کے علاوہ جو طلباء کے دیگر مسائل ہیں ان میں فیسز کا جو بے جا اضافہ ہوا ہے، بالخصوص کرونا وائرس کے دوران جو لاک ڈاؤن رہا ہے، یونیورسٹیز بند رہی ہیں، اسکول بند رہے ہیں، کالجز بند رہے ہیں. ان میں سرکاری ادارہ جات بھی شامل ہیں، پرائیویٹ ادارہ جات بھی شامل ہیں. اب 6-7 ماہ کے جو ان کو فیسز کے بلات جو بھیج دی ہیں اسکولوں نے گھر میں، طلباء اس میں شدید مشکلات کا شکار ہیں. پھر جو آن لائن انہوں نے پڑھا ہے بچوں نے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں تھا. اس سے پہلے بھی یہ فیسز لی جاتی رہی ہیں. اب ایک بچے کو 2 لاکھ 1,50,000 تک 40,000 تک کے بل بھیج دیے گئے. آپ کو پتہ ہے یہاں کے لوگ جو ہیں ڈسٹرکٹ کے زیادہ تر محنت کش ہیں، مزدور لوگ ہیں، ان کا بھی بزنس مین ہے. سرکاری جابس کی تعداد اگر دیکھی جائے تو 10% نہیں ہوگی 100% میں سے. تو 90% جو لوگ ہیں باقی جن کے کاروبار بند رہے. اس حوالے سے آپ نے کیا کچھ اس پہ آواز بلند کی ہے؟ یہ دیگر جو طلباء تنظیمیں ان سے رابطہ کر کے آپ اس حوالے سے کیا حکمت عملی مرتب کریں گے؟ یہ بھی آپ نے ایک بہترین پوائنٹ اٹھایا کہ فیسز میں بے جا اضافہ یہ صرف ہمارے آزاد کشمیر نہیں، پورے اوورآل پاکستان میں یہ ہوا ہے. اور جہاں جدھر کرونا سے جتنے دیگر سیکٹر متاثر ہوئے ہیں، وہ تعلیم کا بھی سیکٹر متاثر ہوا ہے. لیکن اگر ہم آزاد کشمیر اور بالخصوص جہلم ویلی کی بات کریں، یہاں پہ کوئی لینڈ لارڈ بچہ پڑھتا نہیں ہے. اس جہلم ویلی کیمپس میں وہی ہیں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں،
جن کے مشکل سے گزارا ہوتا ہے اپنے گھر کا، لیکن وہ ان کو شوق اتنا ہے کہ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں. ہر ماں باپ کا خواب ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے بچے کو پڑھا کر کسی جگہ پہ پہنچائے. مگر اس میں ہماری حکومت بالکل، آپ کہہ لیں حکومت کو کہہ لیں یا ایچ ایس سی کو کہہ لیں، انہوں نے تو ایچ ایس سی پہ پہلے میں بلیم کروں گا کہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے فنڈز میں کٹوتی کی، اور جس میں 25 to 30% ہمارے پیسے کٹ کر کے انہوں نے اس میں یہ کیا کہ تعلیم کو اور مہنگا کر دیا. یہ تو ایک تو یہ ہو گیا، یہ تو ایک تو بزنس کھل گیا. ہمارا تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا، اس میں جو ہمارا 12واں آرٹیکل ہے وہ ہے ہی کہ جی کمپلسری ایجوکیشن ہے اور فری ہے ایجوکیشن، ہر اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرنی ہے. یہ جو ہے نا وہ کمپلسری ہے، لیکن وہ ایسا کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس میں بے جا اضافہ کیا. اس میں ہم نے آواز پچھلے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پریس کانفرنس کے تھرو اپریل میں مارچ اپریل میں آئی تھنک ہم نے اس میں پریس کانفرنس کی اور مہم چلائی کہ جی اس میں جو ہے نا اس میں یہ نہیں ہونی چاہیے، اضافہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس میں اسلامی جمعیت طلبہ نے یونائٹڈ اسٹوڈنٹ فورم کا بنیاد رکھی، اور جس میں تمام طلبہ تنظیمیں، مرکزی طلبہ تنظیموں کے صدور شامل ہوئے. انہوں نے ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام ظفر آباد میں اس کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. اس میں احتجاج ریکارڈ کروائے پورے کشمیر میں، فیسز میں بے جا اضافہ نہ کیا جائے. مگر بہرحال یہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ تنظیم ہے وہ سارے اپنے تائیں وہ ساری کوشش کر سکتی ہیں، آواز بلند کر سکتی ہیں. مگر یہ جو دیکھنا چاہیے ایچ ایس سی کو کہ آپ خدا را اپنے ان اسٹوڈنٹ پہ ظلم نہ کریں. میں تو عمران خان صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ تو بڑا دعوے کرتے تھے کہ ہم اپنی سہولتیں دیں گے. آپ نے تو یہ کیا کہ آپ نے اسکالرشپ بھی بند کروا دی اسٹوڈنٹ کی، آپ نے لیپ ٹاپ بھی بند کروا دیے، آپ نے تو تعلیم کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک بندے کے لیے عام رسائی جو ہے نا مشکل کر دی گئی کہ ایک عام اسٹوڈنٹ کیسے پڑھے. اب تو آپ سوچے ہی نا کہ ہماری ایک تو انہوں نے سیٹوں کو بھی کم کر دیا. جو اسپیشل سیٹیں ہماری یہاں کوٹا مختص تھا پاکستان میں، اس میں بھی کٹوتی ہو چکی کہ وہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے ایچ ایس سی کے پاس. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے کیا پڑھے گا؟ وہ کیسے اپنے جو اس کے والدین ایک صبح مزدوری کے لیے نکلتے ہیں اور شام واپس جاتے ہیں، وہ کیسے اپنے بچوں کی فیس پوری کریں گے؟ ایک عام یہ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں ہمارے ناظم ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے کہ ایک انگلش ڈپارٹمنٹ کے ایک اسٹوڈنٹ کی فیس 30 سے 40 ہزار ہے. یہ کیسے افورڈیبل ہے؟ یہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ایسا ممکن ہے کوئی دے سکے. تو اس لیے یہ حکومت کو اور ایچ ایس سی کو بالخصوص اور کلیم عبادی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ کے لیے ریلیف کریٹ کریں. ہم تو آواز بلند کرتے رہیں گے آپ کے تھرو اور تمام ناظرین کے پاس اور سب کے پاس پہنچتے جائیں گے. مگر یہ ہے کہ یہ سب کام جو ہے نا یہ یونیورسٹی کے انتظامیہ کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی ہونی چاہیے. ایک اور جو سوال ہے آخری آپ سے بات کریں گے، کیا جو طلبہ تنظیمیں ہیں جس طرح آپ ایفرٹ کر رہے ہیں طلبہ کے مسائل کے لیے، دیگر بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی طلبہ تنظیمیں موجود ہیں، اور کچھ سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی طلبہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جن کا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا سیاسی جماعتوں کی جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے بنانے کا مقصد جو آج کل ہے کہ اپنے سیاسی قائدین کے نعرے لگائے جائیں، طلبہ کے مسائل سے کسی کو دلچسپی سیاسی تنظیموں کو نہیں ہے؟ کیا جس طرح آپ کام کر رہے ہیں طلبہ کے مسائل کے حل کے لیے، پورے پاکستان میں آپ کی تنظیم سے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور بڑے مقام پہ گئے ہیں، اور بڑے لوگوں نے ایسے سیکھ کے دیگر سیاسی جماعتوں میں اس وقت بڑے عہدوں پر وہ فائز ہیں، آپ دیگر جو ضلع کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں لیکن ان کا کام نظر مثبت طریقے سے نہیں آ رہا، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا نعرہ بازی، جلسہ جلوسوں میں فرنٹ لائن پہ آگے آنے کے علاوہ طلبہ تنظیموں کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا، اور ابھی اس صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا وہ اپنے مقصد پر پورا اتر رہے ہیں؟ بڑا ہی اچھا کوشچن کیا آپ نے. اور جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، یہ کہوں گا پاکستان بننے کے بعد اور آج تک طلبہ تنظیموں کا کردار آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اور کس طلبہ تنظیم نے، آپ نے جیسے ہماری تنظیم کی بات کی، مگر میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ طلبہ تنظیموں کا کردار اور کیا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ اگر آواز بلند کرتے ہیں، میں خاص ان پہ کتنی زیادہ اس پہ ان کی تنظیم میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ جو طلبہ تنظیموں کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا بالکل جو ہے نا اپنی پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کر اپنی منظم ہو کے کام کرنے کا تھا. جو مجھے نظر نہیں آتا، انٹرا پارٹی الیکشن نظر نہیں آتا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو فلانے صاحب کا بیٹا ہے اس کو کال آئے گی تو وہ صدر بن جائے گا، یا کسی اور کا جو کسی کا تعلق ہوگا، سورس ہوگا، وہ اس کا جنرل سیکرٹری بن جائے گا. مطلب یہ جب آپ جمہوری سسٹم کو اپنی تنظیموں میں نہیں لائیں گے،
آپ اٹیچ آپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ آپ کی ایم ایس ایف ہے، وہ ایم ایس ایف این ہے، وہ مسلم لیگ نون کی ہے، مگر آپ اس کو اس کے مرکزی قائدین بھی شامل ہوتے ہیں کہ اس پارٹی کی باڈی بنانے کے لیے ہماری پارٹی جیسے تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ جس کا آج اس کو 33 سال ہو چکے، اس میں کسی بندے کی انوالومنٹ نہیں ہوتی کہ اس سے ہماری پالیسی میں یا ہمارے کسی الیکشن میں کہ کون بندہ آنا ہے کس نے آنا ہے، ہم تو بالکل فیئر ہو کے کام کرتے ہیں اور بالکل کسی کا کوئی اس میں 0.10% بھی کوئی اس میں کسی کا مداخلت نہیں ہوتی۔ تو میں ان سے تو یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بھائی ہیں ہمارے، وہ تو اپنی طرح محنت کرتے ہیں کہ کسی کی آواز بلند کر دیں، کسی سیاسی قائدین کی نعرہ لگانا یہ تھا نہیں، یہ ہمارا کسی بھی ورکر کے لیے یہ بالکل انسلٹنگ چیز ہے کہ وہ نعرہ لگانا، ایسے ہی لگا دینا نعرہ، کیونکہ یہ ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی ایک پہچان ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا عدنان بھائی کہ لاسٹ جو یونین کے الیکشن تھے اس میں اسٹوڈنٹ ہی جیتے تھے، اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیموں سے اوپر گئی تھی تنظیمیں، اور آج اس کی لیڈرشپ آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آج بھی جو ہے طلبہ تنظیموں پہ پابندی ہے، یونین کے الیکشن بند کیے، انہوں نے تمام یونین بحال ہیں، رکشا یونین، مزدور یونین، سب یونین بحال ہیں، مگر طلبہ یونین کی بحالی جب تک نہیں ہوگی تو یہ جمہوری پروسیس بھی سلو ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ یونین کا الیکشن اس ٹائم بند ہوا، آج یہ ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر چکا، مگر اس کے باوجود آپ کو ایک قیادت نہیں مل رہی۔ آپ ڈھونڈنے کو آزاد کشمیر میں آپ کے سامنے کتنے لوگ رہ چکے ہیں ایز اے لیڈرشپ جو رہ گئی ہمارے فاروق صاحب، صدارتی صاحب، یہ گنے چنے 2-3 جو نام بڑے آپ کہہ لیں کہ یہ لیڈرشپ ہی تیار، یہ آپ کہہ لیں کہ تیار کرنے ہی نہیں دی گئی۔ کیونکہ ایک تو ہمارا جمہوری نظام جو ہے وہ تو بالکل اس کا ابھی عرصہ ہی کم ہوا، لیکن اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیموں پہ انہوں نے اوپر ہی نہیں آنے دیا اسٹوڈنٹس کو۔ آپ بتائیں یونیورسٹی کا ایک پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ جب اوپر آئے گا تو آپ کو لیڈرشپ کو لالے پڑ جائیں گے کہ یہ ہمیں بالکل ہمیں یہ کور کر سکتے ہیں، یا آئندہ آنے والے دور میں ایسے اسٹوڈنٹ پیدا ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے ابھی آپ جیلن ویلی میں دیکھوں گا، آپ نے کہا کہ دیگر تنظیموں میں بڑے باصلاحیت اور بہت اچھے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، جیسے ہم اپنی بات نہیں کریں گے لیکن باقی جگہوں بھی، لیکن کوئی نظام تو ہو کہ وہ اوپر جا سکیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کہیں ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہو، یہی رویا گیا۔ آپ دیگر 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ان کی اپنی ذیلی تنظیم نے وہ پورے آزاد کشمیر میں احتجاج کیا کہ ہمارے کوئی کارکن کی عزت نہیں ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ طلبہ یونین کی فاروق صاحب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کروایا جامعہ کشمیر، میری ذمہ داری تھی کہ الیکشن ہوں گے، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئے، تو الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ماروثیت والا چکر، یہ براجا، یہ گجر اور یہ برادریوں کے جو نام بڑے بڑے انہوں نے رکھے ہوئے جس پہ وہ برادریوں پہ اوپر لایا جا رہا ہے کہ فلاں راجہ صاحب کا بیٹا ہے اوپر جائے گا، نہیں، یہ جب تک یہ یونین کے الیکشن بحال نہیں ہوں گے تب تک آپ کو قیادت بھی نہیں ملے گی، آپ کو پڑھا لکھا نوجوان نہیں ملے گا، پڑھا لکھا آپ کو پارلیمنٹ میں بات کرنے والا نہیں ملے گا، قانون سازی کرنے والا نہیں ملے گا، وہ یہی ہوگا کہ فلاں راجہ صاحب کا بچہ ہے، فلاں چوہدری صاحب کا بچہ ہے، فلاں کس کا بچہ ہے۔ تو یہ ساری ہماری اس آزاد کشمیر کی سیاست کا یہ نام ہے کہ طرز عمل یہ ہے کہ وہ برادریوں پہ ہے، وہ علاقے کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے یونین کے الیکشن عدنان بھائی بہت ضروری ہو چکے ہیں کہ تاکہ ہم اسٹوڈنٹ ایک پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ایک اوپر آ جائے، اور جب وہ اوپر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قیادت بھی فراہمی ہوگی، ورنہ یہی ہوتا جائے گا کہ جی والد صاحب کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد بادشاہت ہے یہ ساری۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیے، جتنے اچھے اقدام آپ نے اور کیے تو اس اقدام کو بھی آپ نے نوٹیفیکیشن کر کے یا آپ پابند کریں کالجز، ڈگری کالجز اور یونیورسٹی کے انتظامیہ کو کہ فل فور الیکشن کروائیں۔ ہاں جی ابھی کرونا ہے لیکن کرونا کا یہ عرصہ یہ گزر جائے گا، اس کے بعد آپ کوئی بتا دیں کہ جی تاکہ یہ آپ اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی ایسا کوئی ایک منظم کوئی مطلب انسٹیٹیوشن ہو کہ اسٹوڈنٹ کوئی منظم ہو کہ ایک پلیٹ فارم سے بات کر سکے، ایک جگہ سے بات آ سکے، کوئی ایک ان کا اپنا ایک بندہ ہو اس پر وہ کام کر سکے۔ بہت شکریہ راجہ عارض خان صاحب، اسلامی جمعیت طلبہ ہے، ہم آپ کو یہاں سوشل میڈیا لائیو پروگرام فیس بک پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہاں کی جو ضلع جیلن ویلی کی جو جملہ سیاسی جماعت کے جو قائدین ہیں، جو طلبہ تنظیمیں، جو والدین ہیں، جو عوام علاقے، ان کو اپنا کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس پلیٹ فارم پر وہ آپ کا ساتھ ہے اور اس طریقے کو آگے لے جایا جا سکے؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ میں بالخصوص جو ہمارے جیلن ویلی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، خواہ وہ ڈگری کالج کے، خواہ وہ جس کالج کے بھی ہیں، میں ان سے بھی اس ٹائم اپیل کروں گا اور گزارش کروں گا آئیں۔ یہ میری صرف مہم نہیں ہے کہ جی ہم صرف اسلامی جمعیت طلبہ جیلن ویلی نے یہ آواز اٹھائی، ہم یہ سب کی مہم ہے اور یہ سب کا یہ جو ہے یہ جو مدعا ہے وہ سب کے لیے ہے کہ کیمپس کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں ہٹیاں جیلن ویلی کے
صافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دیگر جماعتوں کے لوگوں کا. انہوں نے ابھی تک تو ہمارے یہاں بہت اچھا انہوں نے فیڈ بیک بھی دیا، ہم نے ان کو آن بورڈ بھی لیا، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا. لیکن آگے آنے والا جو ٹائم ہے اس میں بتاتا چلوں کہ ہماری جہلم ویلی تنظیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ٹھیک 1 مہینے بعد تک اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم جہلم ویلی کیمپس کے باہر اوپر جو ان کے جو مین ان کا اسٹاپ ہے وہاں پہ کیمپ لگائیں گے، احتجاجی کیمپ لگائیں گے. اس کے بعد اگر تب بھی نہیں معاملہ کوئی حل ہوتا تو انشاءاللہ بہت بڑا احتجاج ہوگا جس میں آپ لوگ شرکت کریں گے، جس میں ہر طالبات، ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی، عام سول سوسائٹی، اس میں تاجران، انجمن جتنی بھی ہمارے اس میں تنظیمیں تاجروں کی بھی ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے بعد ہمارے وکلاء برادری ہے، آپ صافی حضرات ہیں، اس میں سب کے آن بورڈ لیتے ہوئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جہلم ویلی کا اس جو کیمپس کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ یہ معاملہ حل کروائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2-1 مہینوں میں انشاءاللہ اس معاملے کو آپ پایا تکمیل تک انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ پہنچائے گی، جس میں آپ لوگوں کی شرکت اور آپ لوگوں کی آواز بہت ضروری ہے. میں آپ سب حضرات کا آخر میں پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں اس طرح اس پلیٹ فارم پہ لائے اور تاکہ ہم لوگوں تک اپنی اس مہم کی اور خاص کر ان کی مہم کی بات کر سکیں کہ یہ جہلم ویلی کیمپس کی تعمیر کی ناگزیر ہو چکی ہے. بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، بہت شکریہ. جی بالکل، ہمارے ساتھ ناظم اسلامی جمعیت طلباء ضلع جہلم ویلی راجہ حارث خان اور ان کی جو دیگر عہدیداران ہیں وہ موجود تھے. آج طلباء تنظیموں کے جو مسائل تھے بالخصوص اور جو طلباء کے مسائل ہیں ضلع جہلم ویلی کے اندر، جن میں یونیورسٹی کیمپس ہٹیاں بالا کی بلڈنگ کا معاملہ تھا، آن لائن کلاسز کا معاملہ ہے، یونیورسٹی اور دیگر جو کالجز ہیں ان کی فیسز کا جو معاملہ، اس پر ہم نے ان سے گفتگو کی اور وقتاً فوقتاً ہم ان سے اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے رہیں گے. جو طلباء کے مسائل ہیں اس کے لیے ہماری طرف سے بھی ضلع جہلم ویلی کے طلباء کو یہی پیغام ہے کہ وہ ان جو پازیٹیو تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں اس حوالے سے، جو طلباء کے مسائل واقعی میں حل کرنا چاہتی ہیں ان کا ساتھ دیں، بغیر کسی سیاسی اور دیگر علاقائی اور برادری ازم سے ہٹ کر وہ ان لوگوں کے ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں اور دیگر جو لوگ طلباء کے مسائل کے حل کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں. تو اسی کے ساتھ آج کے جو فیس بک لائیو پروگرام ہے اس کو ہم اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم دوبارہ جلد ملاقات آپ کے ساتھ ہوگی نئے مہمان اور